بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی، ایک مولوی صاحب ہیں پاکستان کے اندر، اور میں نے بڑے رسپیکٹ کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کو مخاطب کرتے ہوئے اور ان کی جرأت کو داد دیتے ہوئے، ان کی ہمت کو سلام کرتے ہوئے میں نے ان کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ مولانا صاحب نے ایک ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ ان کے اسٹیج کے اوپر مسئلہ کے دیوبند میں ذکر اہل بیت نہیں ہوتا، دیگر کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کے حقوق بیان ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوتے ہیں، لیکن اس طرح سے اہل البیت علیہم السلام کی شان بیان نہیں ہوتی، ان کے حقوق کا بیان نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے نام بھی لیا اس کے اندر، جیسے مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام ہے، حضرت ابو الفضل عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور امہات المومنین ہیں۔ مولانا غالباً ان کا نام ابو محمد ہے، اور ان کی جو فوٹو ہے وہ بھی میں نے لگائی تھی۔ ویڈیو میں نے اس ویڈیو کے اندر جو ان کا کلپ تھا وہ میں نے ایڈ نہیں کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک وائرل کلپ تھا، تو ہر عام خاص نے اس کو دیکھا ہوگا۔ لیکن اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل بات کیا ہے۔ مولوی صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک اور کلپ بنائی میری ویڈیو کے آنے کے بعد، اس میں یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنے مسلک کے لوگوں سے معذرت کرتے ہیں۔ کس بات پہ معذرت کر رہے ہیں بھائی؟ کس بات پہ آپ لوگوں سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اسی سے مولوی صاحب کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور لوگوں کی ذہنیت کا، کہ یہ جس فرقوں کے اندر یہ امت کو انہوں نے پھنسایا ہوا ہے نا، شیعہ سنی کے اندر ڈیوائیڈ کیا، اور پھر سنیوں کے اندر پھر جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، طرح طرح کی پگڑیاں آپ کو نظر آتی ہیں، طرح طرح کے مولوی آپ کو دکھائی دیتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو کافر کہتے ہیں، جی ہاں کافر، فلاں کافر، اس کو جلا دو، مار دو، ختم کر دو۔ یہ جو لوگ ہیں یہ کس درجے کے ہیں، یہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے پہلے یہ ویڈیو بنائی کہ وہ ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پورا پس منظر آپ کو معلوم ہو جائے، اور ان مولوی صاحب نے کس چیز سے رجوع کیا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ مولوی صاحب نے جو یہ گفتگو کی ہے، یعنی انہوں نے یہ خود کو اپنے آپ کو اسلام سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اسلام سے، کہ پہلے ایک حق بات کر دی کہ ہمیں اہل البیت کا ذکر ہونا چاہیے، اب بعد میں کہہ رہے نہیں میں معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ کس چیز سے نکل رہے ہیں سوچئے۔ تو یہ ویڈیو ہے سب سے پہلی جو انہوں نے یہ بات کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہت اچھی حالت میں ہوں گے۔ میں آج خالص اپنے احباب سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں گپ شپ کے ماحول میں، مگر ایک تو ناراض نہ ہوئیے گا، اور یقیناً مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے احباب کو لیکن یہ ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ بیٹھنا ہوتا ہے، مختلف حلقہ احباب ہے میرا، مختلف مذاہب و مسالک کے لوگوں کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے۔ جتنی میری فیس بک ایکٹیویٹی ہے وہ میری انجوائے ہے، میں اس کو صرف رابطے کا ذریعہ ہے، باقی میرا جو کام ہے وہ اس کا فیس بک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ایک بہت ضروری گزارشات اپنے حضرات کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو دیوبند مسلک ہے یہ بہت ذمہ دار مسلک ہے، اور ذمہ دار مسلک کے ساتھ ساتھ ہمارا جو دیوبند کا اسٹیج ہے یہ بھی بڑا ذمہ دار ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہمارے اسٹیج پر یا ہمارے ممبر و محراب پر حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جس طرح بیان ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہمارا ممبر و محراب اہل بیت اعظام کی مناقب سے، اہل بیت اعظام کی شان سے محروم ہے۔ آپ میرے کیا کہا انہوں نے کہ ہمارا اسٹیج اہل بیت کی شان بیان کرنے سے محروم ہے۔ اب یہ بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی ابہام، کوئی اجمال، کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی وضاحت کی ضرورت ہو۔ واضح انہوں نے کہا کہ ہمارا جو اسٹیج ہے وہ محروم ہے اہل بیت کی شان بیان کرنے سے۔ بات سے اختلاف ضرور کریں، لیکن میری بات کو تھوڑا سا سن کر کیجیے گا، سمجھ کر کیجیے گا۔ سوائے چند شخصیات کے، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، سوائے چند شخصیات کے جو دنیا سے یا تو چلی گئیں یا دنیا میں موجود ہیں، ان کے علاوہ ہم حضرات اہل بیت اعظام کی کیا پوری سیرت دیانتداری کے ساتھ بیان کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے ایک بیان ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چاروں بیٹیاں ہیں کتنے ایک بیان ہوتا ہے ان پر، ہمارے ہاں حضرت عباس پر، ہمارے ہاں بقیہ جو شخصیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کو کتنے ایک ہم بیان کرتے ہیں۔ اس کا اتنا بڑا نقصان ہمیں ہوا ہے اور مزید ہو رہا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بس کچھ باتیں بتانے کی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی۔ اب میرے مقابلے میں کچھ احباب یہاں نیچے کمنٹ میں آ کے کہیں گے یا سوچیں گے جناب وہ تو ہم جو صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہیں تو وہ تو اس ضد میں کرتے ہیں کہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان پر تبرہ ہوتا ہے، تو اہل بیت نظام پر تو نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے وہی رونا رویا ہے کہ ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جو ان کی جو فرقے ہیں نا وہ خطرے میں ہے، اور وہ حقیقت بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے انٹرنیٹ لوگوں تک رسائی ہوئی ہے، معلومات آگے گئی ہیں، تو لوگ اہل البیت کی جانب آ رہے ہیں، اور یہ فرقہ واریت سے لوگ نکل رہے ہیں۔
ٹھیک ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تحقیق ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے. تو میری ویڈیو کے جواب میں انہوں نے ایک اور ویڈیو بنائی اور فیس بک کے اوپر ڈال دی، اور اپنی پرانی ویڈیو کو جو یہ ویڈیو تھی اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب اس میں جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں یہ سب آپ نے سن لی ہیں. یہ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے مسلک میں، ان کے فرقے میں اہل البیت کا جس طرح حق ہے بیان ہونے کا وہ بیان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی مطلب کوئی شک و شبہ کی بات نہیں جو انہوں نے کہی ہے. اب جو اگلی ویڈیو ہے وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس ویڈیو میں دیکھیے گا کہ انہوں نے رجوع کیا ہے، یعنی رجوع اس بات سے کیا ہے کہ جناب میں جو یہ سب کچھ کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، کیونکہ فرقے کا پریشر آ گیا نا اس کے اوپر، مولوی صاحب کے اوپر فرقے کا پریشر. اللہ سے نہیں ڈرتا یہ ملا، اللہ سے نہیں اس کو خوف ہے. جھوٹ بولتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو لڑاتا ہے یہ مولوی فرقوں کے نام پر، مسالک کے نام پر، لیکن عوام کے پریشر سے دب گئے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کہی تھی کہ اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے، ہمارے لوگ نہیں کرتے ہیں. اب جب پریشر آیا اوپر سے پتہ چلا، اکابرین نے کہا کہ او بھائی تو کون نیا آ گیا کہ جو اہل بیت کی بات کرنے والا ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ خاص طور پر جو ہمارے ہاں سنی فرقے بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اہل بیت کا جو بھی ذکر کرے گا اس پر یہ ہمیشہ تشیع کا الزام لگایا جاتا ہے، ہمیشہ اس کے اوپر. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ اہل بیت سے روکنے کے لیے انہوں نے ایک ٹرائنگل بنایا ہے اور اس کا یہ استعمال کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ اہل بیت ہے، شیعہ ہے، ایران، یہ تین چیزیں ایسی ہیں. یہ ٹرائنگل کرتے ہیں. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جو شخص بھی اہل بیت کی جانب آتا ہے تو اس کے اوپر یہ شیعہ ہے. اچھا فضائل بیان کریں، جناب یہ ایرانی ایجنٹ ہے. اس سے باہر اور کوئی بات نہیں ہوتی ان کی. مقصد کیا ہے؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارا اہل سنت کا فرد ہے وہ اہل بیت کی جانب جائے گا تو وہ شیعہ ہو جائے گا، لہٰذا سوسائٹی میں اس کو کاٹ کے رکھو، معاشرے میں اس کو تنہا کر دو، اس کا جینا حرام کر دو. غصہ دلاتے ہیں یہ لوگ، یہ مولوی لوگوں کمنٹس میں میرے خلاف غصہ دلا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی غیب سے اس کا انتظام، ناسبی فکر کا اختتام ہوگا. یہ لوگوں کو جو تمہارے اس متشددانہ رویے سے پاکستان کے دنیا بھر میں جو لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں اسلام سے، مذہب سے بیزار ہوتے ہیں اسی اموی فکر کی وجہ سے. تمہاری اس حرکتوں کو دیکھ کر جو کبھی کرسچنس کی عبادتگاہوں پہ حملے ہوتے ہیں پاکستان میں، کس کی وجہ سے ہوئے؟ تمہاری اس متشددانہ رویے کی وجہ سے نہیں ہوئے، جو لوگوں کو تم نے اسلام کی سوچ سکھائی ہے. مندروں کو جلایا گیا پاکستان میں، احمدیوں کی عبادتگاہوں کو جلایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، اقلیتوں کو وہاں پہ تنگ کیا جاتا ہے. یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ ابھی خاتون کے ڈریس پہ آپ نے دیکھ لیا، عربی میں لکھا ہوا تھا الحیات حلوہ، زندگی جو ہے وہ میٹھی ہے، سویٹ ہے. ان کا مذہب خطرے میں پڑ گیا، مولوی نے یہ سکھایا ان کو. اب یہ اگلی ویڈیو میں یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت ہوں گے، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے. تو 3-4 باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں معصوم نہیں ہوں، ایک طالب علم فوراً اس چیز کے اوپر آ گئے. غلطی کے امکان مجھ سے ہے اور مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. میں نے اپنی اس ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میں ماننے والا آدمی ہوں، رجوع کرنے والا آدمی ہوں، مجھ سے جہاں غلطی ہوگی میں مانوں گا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جن احباب نے یہاں میرے خلاف لکھا یا میرے متعلق لکھا یا بہت کچھ لکھا یا غلط کمنٹ بھی کیے یا غصے کا اظہار کیا، تو یقیناً یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے، ان میں تقریباً 90% لوگ وہ ہیں جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں. اور مجھ سے محبت کا بھی ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی نتیجہ ہے، وہ صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کی نوکری ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے جہاں مجھے اندازہ نہیں تھا، بھائی اہل بیت کی نوکری تو آپ نہیں کرتے ہیں. اہل بیت کی نوکری اگر آپ کرتے تو آپ پھر اس سے یو ٹرن نہ لیتے، واپس نہ آتے، الٹے قدموں میں پھر آپ پھرتے نہیں. اہل بیت کے نوکر خود کو نہ کہیے، اہل بیت کے نوکر تم ہو ہی نہیں سکتے. اہل بیت کے نوکر ایک بات پہ ڈٹ جانے والا ہوتا ہے، کبھی یہ نہیں کہتا. کبھی تم نے صحابہ کی نوکری سے استعفیٰ دیا ہے کہ جو اہل بیت کی نوکری سے تم پھر گئے؟ اہل بیت کے نوکر نہیں ہو تم. امام علی کے نوکر نہیں ہو سکتے، ابو الفضل عباس کے نوکر نہیں ہو سکتے، امام مہدی اجل اللہ کی نوکر نہیں ہو سکتے. آپ سیدہ زہرا کے گھر کے خادم نہیں ہو سکتے. آپ کچھ اور ہو سکتے ہیں، اموی پاسبان ہو سکتے ہیں، اموی فکر کے حامی ہو سکتے ہیں، آپ مروان کے حامی ہو سکتے ہیں، یزید کے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ بنی ہاشم کے نہیں ہو سکتے. نہیں تھا کہ میری ویڈیو کا جو اہل باطل ہیں، شیعوں کا کچرے سے ایڈوپٹ کیا ہوا ایک بیٹا ہے فضل ہمدرد، اس قسم کے لوگ میری ویڈیو کا غلط استعمال کریں گے. مجھے بالکل قطعی طور پہ اندازہ نہیں تھا، تو ان کو تو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اس ویڈیو کو پڑھا. یہ اخلاق ہے تمہارے، یہ کسی سے بات کرتے ہوئے اخلاق ہے. اگر میں نے آپ کو ناسبی کہا ہے تو آپ مجھے رافضی کہہ سکتے ہیں. آپ لوگ کہتے بھی، آپ کا یہ طریقہ ہے، آپ لوگ کا طریقہ یہی ہے، محبان اہل بیت کو آپ لوگ رافضی کہتے ہیں. میں آپ کو ناسبی کہہ دیا اور حرکتیں اسی طرح ہیں آپ لوگوں کی. لیکن میں نے آپ کے ساتھ یہ زبان استعمال نہیں کی کہ آپ یزید کے ڈسٹ بن سے نکلے ہوئے ہیں یا اس کی ذریت میں سے. میں نے آپ کے لیے الفاظ استعمال نہیں کیے، یا آپ کے اندر اموی جراثیم موجود ہیں وغیرہ وغیرہ.
میں نے آپ کے لیے کوئی ہلکا لفظ استعمال ہی نہیں کیا اس میں. ٹھیک ہے, ناسبی ہونا کوئی ہلکا لفظ نہیں. ناسبی ہونا یہ ہے کہ زیادہ زیادہ آپ کے عقیدے کے اوپر ایک چوٹ ہے, آپ کی پرسنل چیزوں کے اوپر, آپ کی جسم کے اوپر, یا آپ کے میں نے کرٹیسائز نہیں کیا آپ کو, یہ آپ کے اخلاق ہیں. اور پھر جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ جو میرے بارے میں لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو نفرت دلا رہے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. اور یہی اصل میں تمہارا چہرہ ہے, یہی مذہبیت ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ انتہا پسندانہ سوچ. کو بڑوں کے سامنے پیش کیا اور بڑوں نے مجھے جو کہا میں اس پہ انشاءاللہ عمل کرتا بھی ہوں, کروں گا, آئندہ کے لیے بھی کروں گا. تو انہوں نے میری ویڈیو کا غلط استعمال کیا, حالانکہ آپ میری نیت سے واقف ہیں, میرے گزشتہ کام سے واقف ہیں, میری کوئی ایسی نیت نہیں تھی. اس میری ویڈیو سے گزشتہ جس کی دل آزاری ہوئی ہے, میں اس کی مسلک کے اعتبار سے, اہل بیت کے نظام سے تو ہو ہی نہیں سکتی نا جی, تو مسلک کے اعتبار سے جس کی دل آزاری ہوئی ہے, میں رجوع بھی کرتا ہوں اور میں معذرت بھی چاہتا ہوں. اور مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہوا. استغفر اللہ العظیم. مولوی یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے مثال کے طور ایک بندہ کہتا ہے اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اگلے دن بعد میں پریشر آ گیا اور کہتا ہے نہیں میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کی دل آزاری ہوئی ہے, مجھے اللہ ایک ہے نہیں کہنا چاہیے تھا. اب یہ بالکل واقعتاً یعنی جو بات انہوں نے پہلے کہی ہے اس سے رجوع کر رہے ہیں, اور وہ ویڈیو میں نے آپ کو سنا دی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے رجوع ہونا چاہیے. اس سے رجوع کرنا اسلام سے نکلنا ہے. تو اس پر اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ کو مولوی صاحب کہنا چاہیے تھا وہ بھائی بدبخت تو کون ہے کہ جو تیری دل آزاری ہو رہی ہے, تو مسلمان ہے بھی یا نہیں؟ کوئی ایسی مجھے تو نہیں لگ, آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی جس سے رجوع ہونا چاہیے؟ یار مجھے بتا دیں کہ کون سی ایسی بات کی ہے. ہاں یہ بات کہی تھی کہ ہمارے مسلک پہ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر وہ حقوق بیانی کیے جاتے, اور انہوں نے یہ بات اس کے شروع میں کہی کہ اس کو آپ غصے میں نہ لیجیے گا. تو اس سے اگر رجوع کا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بات بنتی ہے, لیکن مکمل جو بات یہ کہہ رہے ہیں جس سے یہ اگر رجوع ہوا تو پھر تو اسلام سے نکلنا ہے, تو یہ ساری بات یہ بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے. کہ ہمارے ہاں اہل بیت اعظام صحابہ اکرام کو جس انداز میں بیان کیا جاتا ہے ایسا کہیں بھی نہیں کیا جاتا. بس میری یہ خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ بیان ہونا چاہیے, پر میں اس طرح دوبارہ آپ نہیں آنا چاہتا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں یہ ویڈیو ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ فیس بک کے اوپر موجود ہے, تو اس پر میں نے بات کر دی اور آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دراصل ان کا جو چہرہ ہے مولوی صاحبان کا, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ذاتیات پہ نہیں آ رہا ہوں, نہ میں کبھی اترتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں اہل سنت, ہم لوگ اہل بیت کے حوالے سے وہ سٹینڈ نہیں لے سکتے, استقامت نہیں دکھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہیں کیا گیا اور ان کے ساتھ ہم زیادہ رکے نہیں ہیں, اور ہم وہ کیونکہ دوسروں کے لیے تو ہم دے سکتے ہیں قربانی, اہل بیت کے لیے نہیں دے سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. Thanks for watching.